بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث سمجھ میں 120 اور 119 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد رکھے ہیں۔ ایک برتن کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، اور اگر میں دوسرے کو پھیلا دوں تو لوگ میرے گلے کو کاٹ دیں۔ حضرت محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم کے برتنوں کو یاد رکھا ہے۔ تشبیہ دے کے فرما رہے ہیں کہ میں نے 2 طرح کے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہیں۔ کچھ کا تعلق تو بتانے سے ہے اور کچھ کا تعلق چھپانے سے ہے۔ کچھ علوم ایسے میں نے حاصل کیے جن کو میں نے خوب بیان کیا ہے، اور کچھ بات ایسی ہیں جن کو میں نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے علم کو کیوں چھپایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ روایت سماعت کر چکے ہیں درس حدیث کے اندر ہی۔ اگر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان ہی نہ کرتا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو موجود ہے اور جو غائب ہے اس کو میری بات پہنچا دو۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی بات چھپا لیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن باتوں کو آپ نے چھپایا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، ان کا تعلق احکام شریعہ سے نہیں تھا، ورنہ چھپانا آپ کے لیے جائز ہی نہ ہوتا، ورنہ ان کا چھپانا بولیے جائز ہی نہ ہوتا، بلکہ ان کا تعلق تھا فتنوں سے تھا۔ کس سے تعلق تھا ان کا؟ فتنوں سے ان کا تعلق تھا، اور فتنے والی بات ہر ایک کو بتائی بولیے نہیں جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہونے والے واقعات اور رونما ہونے والے فتنے، ہر ایک فتنے سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً وصال کے بعد سید عثمان غنی کے زمانے میں فتنہ پیدا ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ 60 ہجری کی عمارت سے پناہ مانگتے تھے، حکومت سے۔ اللہ مجھے 60 ہجری کی حکومت سے پہلے مجھے موت دے دینا، مجھے زندہ نہ رکھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے تھے۔ اور 60 ہجری میں کون ہوا؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو وہ ان کی موجودگی میں ان کا بیٹا جو تھا یزید بن معاویہ وہ تخت نشین ہوا۔ تو اس کے کارنامے، سیاہ کارنامے آپ حضرات کے سامنے ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو لہذا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، اس لیے ان علوم کا جن کا چھپانا تھا، فتنے سے تعلق تھا، بھلے بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں، تو یہ اس سے مراد یہی تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ حدیث نمبر 21 ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے فرمایا، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ لوگوں کو خاموش کرو۔ اور چونکہ مجمع کثیر تھا اور آپس میں جو باتیں ہو رہی تھی حضور کو یہ پسند نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اس کے بعد فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کی؟ وصیت کی اور نصیحت کی۔ فرمایا تم کافر نہ ہو جانا، اسلام سے نہ پھر جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جائز اور حلال سمجھ کر کسی مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے لڑنا، بہانوں کی گردنیں مارنا، یہ نعمت اسلام کی ناشکری ہے، اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اور حضور کی نگاہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہونے والے واقعات جو قیامت تک کے واقعات تھے حضور دیکھ رہے تھے، تو اپنی امت کو پہلے آگاہ کر دیا
ڈرا دیا دیکھو فلاں کام نہ کرنا، دیکھو فلاں نہ کرنا، دیکھو اس کام طرح نہ ہو جانا. حضور نے بچایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بڑا خطاب کر رہا ہو تو ان کے نیچے جو طبقہ ہے اسے چاہیے غور سے بات سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو خاموش کراؤ تاکہ کوئی اہم بات وہ سن سکے اور آگے تک لوگوں کو پہنچا سکے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات